جی السلام علیکم اسٹوڈنٹ 9th کلاس گڈ ایوننگ اسٹوڈنٹ آج ہم اس کی جو ٹرانسلیشن ہے پیٹریوٹزم دیٹ از دا وطن کی محبت یونٹ نمبر 2 یہ 9th کلاس کا یہ ہم اسٹوڈنٹ آج کریں گے اس کے اسٹوڈنٹ ہم نے 3 پیراگراف ٹرانسلیشن کرنا ہے اس کی ووکیبلری ورڈز کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ اس کی جو ورب ایکسرسائز اسٹوڈنٹ 15 اینڈ 16 ہے وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے گرامر سے لرنر سے یعنی کہ 15 اور 16 جو ہے یہ ٹینسز کے حوالے سے دی ہوتی ہیں یہ مروزی میں اسٹوڈنٹ اس کا جو 5 نمبر کا آتا ہے تو وہ ٹینسز بھی ایک لیکچر میں آپ کو سارے کروا دیے جائیں گے لیکن آپ نے اس ایکسرسائز کو وہ کر لینا ہے کیونکہ اس کے پہلے بھی رولز ہم نے آپ کو بتائے ہیں یہ اسمارٹ سلیبس کے مطابق ہم اس کو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی جو کمپریہنشن پیراگراف نمبر اسٹوڈنٹ یہ ہے ہمارا 4 اس کو ہم کریں گے. تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ اس کا جو ہم دیکھتے ہیں پیراگراف نمبر 1 پیٹریوٹزم کا ہے وطن کی محبت. پیٹریوٹزم اسٹوڈنٹ کہتے ہیں حب الوطنی سے یعنی کہ اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنا. نیشنلزم بھی ہم کہتے ہیں لوئلٹی ٹو ونس کنٹری یعنی کہ اپنے وطن کے ساتھ محبت. مدر لینڈ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں وطن ملک کو کنٹری. اس طرح ڈیووشن اسٹوڈنٹ کہتے ہیں لگاؤ لوئلٹی لو. اس طرح پیٹریوٹ وطن سے محبت کرنے والا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں لور آف دا ونس کنٹری. اسی طرح اسٹوڈنٹ ویلنگ ہے تیار رہنا آمادہ رہنا ریڈی. سیکریفائز قربان کرنا گیو اپ. اس طرح اسٹوڈنٹ کنسیڈر ہے سمجھنا بلیو کو کہتے ہیں ہم. کمینڈیبل قابل تعریف ایڈمائریبل کو کہتے ہیں. کوالٹی وصف خوبی ٹریٹ کو ہم کہتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ اس کا دیکھیں پیراگراف نمبر جو 1 ہے. پیٹریوٹزم مینس پیٹریوٹزم کا مطلب ہے حب الوطنی کا مطلب ہے لو فار دا مدر لینڈ یعنی اپنے مادر وطن سے محبت اور ڈیووشن یا کہ لگاؤ ٹو ونس کنٹری یا کہ اپنے وطن سے لگاؤ ہے. پیٹریوٹ ایک جو محب الوطن ہوتا ہے جو حب الوطن ہوتا ہے لوز ہز کنٹری اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اینڈ از ویلنگ اور ریڈی رہتا ہے تیار رہتا ہے ٹو سیکریفائز. سیکریفائز کا جو مطلب ہوتا ہے قربان کرنے کے لیے. وین دا نیڈ رائزز جب ضرورت پڑتی ہے جب ضرورت پیش آتی ہے تو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار رہتا ہے یعنی کہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور جب ضرورت پڑتی ہے وہ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے. دی ورڈ پیٹریوٹ مین پیٹریوٹ کا لفظ جو اس کا مطلب ہے دا ورڈ پیٹریوٹ کمز فرام دا لیٹن ورڈ پیٹریوٹا. کہتا ہے کہ جو لفظ پیٹریوٹ ہے وہ لطینی لفظ جو پیٹریوٹا ہے وہاں سے آیا ہے وچ مینز جس کا مطلب ہے کنٹری مین ہم وطن جس کے مطلب ہے ہم وطن. اٹ از کنسیڈر یہ سمجھی جاتی ہے. کنسیڈر کا مطلب ہوتا ہے سمجھی جانا یہ سمجھی جاتی ہے. کمینڈیبل کوالٹی ایک قابل تعریف قابل تحسین خوبی سمجھی جاتی ہے یعنی کہ وطن سے محبت کرنا ایک قابل تحسین خوبی سمجھی جاتی ہے. اس طرح اس کا جو پیراگراف نمبر 2 ہے یہ دیکھیں. اسٹرینتھ کہتے ہیں قوت کو یعنی کہ فورس پاور مائٹ. کرج حوصلہ کہتے ہیں بریوری. اس طرح سیف گارڈ مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا پروٹیکٹ کرنا. اس طرح انٹرسٹ مفاد کو کہتے ہیں ایڈوانٹیج. اسی طرح نیشن قوم کو کہتے ہیں پیپل. سویرینٹی خود مختاری کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ انڈیپینڈنس آپ کہہ سکتے ہیں. اس طرح نیکسٹ ہے انٹیگریٹی یعنی کہ سالمیت یونٹی آپ کہہ سکتے ہیں. آنر عزت کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ وقار کو گلوری. سپریم اعلیٰ ہائی کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ ویلیوز اقدار کو. پرنسپلس ایتھکس آپ کہہ سکتے ہیں. اس طرح سے نیکسٹ ہے کمپرائز سمجھوتا کرنا ایڈجسٹمنٹ ڈیل کرنا انڈرسٹینڈنگ ہونا. رینڈر پیش کرنا گیو آفر پریزنٹ. اس طرح سے نیکسٹ ہے پریزرویشن تحفظ پروٹیکشن کو ہم کہتے ہیں. پروٹیکشن تحفظ کو کہتے ہیں حفاظت کو جیسے کہ گارڈنگ پریزرویشن. اس طرح دیکھیں اس کا پیراگراف نمبر جو 2 ہے. پیٹریوٹزم گیوز پیٹریوٹزم دیتی ہے پیپل ٹو دی پیپل لوگوں کو دا اسٹرینتھ قوت اینڈ کرج اور حوصلہ ٹو سیف گارڈ حفاظت کرنے کی دا انٹرسٹ مفاد کو آف دا کنٹری ملک کے اینڈ دا نیشن اور قوم کے یعنی کہ جو پیٹریوٹزم ہے وہ اپنے ملک اور قوم کے ان کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو ایک مفاد ہیں انٹرسٹ ہیں ان کی حفاظت کرنے کا حوصلہ دیتی ہے قوت دیتی ہے. فار اے پیٹریوٹ ایک پیٹریوٹ کے لیے سویرینٹی خود مختاری انٹیگریٹی سالمیت کو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں اینڈ آنر اور جو ایک عزت ہوتی ہے آف دا کنٹری ملک کی آر سپریم ویلیوز اعلیٰ ترین اقدار ہیں آن وچ نو کمپرومائز کین بی میڈ جن پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ ایک پیٹریوٹ کے لیے یعنی خود مختاری کسی بھی ملک کی خود مختاری اس کی جو عزت ہے اس کی جو سالمیت ہے اور اس کا جو اعلیٰ ترین یعنی کہ اقدار ہیں یہ ایسی اعلیٰ ترین اقدار ہیں جن پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. پیٹریوٹ رینڈر پیٹریوٹ جو ہوتا ہے پیش کرتا ہے دیتا ہے. سیکریفائس یعنی قربانی دیتا ہے. فار دا پریزرویشن حفاظت کی اینڈ پروٹیکشن آف دیز ویلیوز کہتا ہے کہ جو ایک حب الوطن ہوتا ہے ان اقدار کی بقا اور حفاظت کے لیے اپنی یعنی کہ حفاظت کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں جو پیٹریوٹ ہوتے ہیں.
جس میں اس کا جو پیراگراف نمبر 3 ہے یہ دیکھیں، بلڈر معمار کو کہتے ہیں میکر، کلچر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ثقافت کو، سویلائزیشن ہوتی ہے، اس طرح ٹریڈیشن ہم کہتے ہیں روایات کو، کلچر جو ہوتا ہے کسی جگہ کا، کسٹمز ہم کہہ سکتے ہیں، اس طرح اسٹوڈنٹ آئیڈینٹی ہوتی ہے اس کو شناخت کو کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن، سیکیور حاصل کرنا گیٹ اوبٹین، اسی طرح اسٹوڈنٹ سیپریٹ الگ کرنا، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس طرح ہوم لینڈ ملک کو کہتے ہیں، وطن کو کنٹری مین، ڈویل پروان چڑھانا بریڈ کلٹیویٹ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ، اسی گالونائز کہتے ہیں، ہمت دلانا اکسانا، یونائٹڈ متحد کرنا، یونیفائڈ، اسٹرونگ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں متحد کرنا، پاورفل۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹ اس کا جو پیراگراف نمبر 3 ہے یہ دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح واز اے نیشن بلڈر، وہ ایک ممالک قوم تھے، نیشن بلڈر اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ممالک قوم کو کہتے ہیں، اینڈ اے گریٹ پیٹریوٹ، اور ایک عظیم حب الوطن تھے، یعنی کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ممالک قوم اور عظیم حب الوطن تھے۔ ہی وانٹڈ، وہ چاہتے تھے، پروٹیکٹ دا ویلیوز، وہ حفاظت کرنا چاہتے تھے ویلیوز اقدار کی، کلچر ثقافت کی، اینڈ روایات اور ٹریڈیشن اور روایات کی، آف دا مسلم آف دا سب کنٹیننٹ، برصغیر کے مسلمانوں کی روایات، تہذیب اینڈ اقدار کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ ہی گیو دا مسلم، انہوں نے مسلمان کو دیا، اے سینس آف آئیڈینٹی، ایک علیحدہ تشخص، بائی سیکیورنگ اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دیم، انہوں نے یعنی کہ ان کے لیے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کر کے ان میں ایک تشخص کا احساس ابھارا، ایک احساس انہوں نے پیدا کیا۔ وی مسٹ ڈیولپ اے سینس آف پیٹریوٹزم، ہمیں وطن کی جو محبت کا ایک تصور ہے اسے پروان چڑھانا چاہیے، وچ گالونائز، جو کہ اکساتا ہے، ہمت دلاتا ہے، آس ہمیں، آل انٹو دا ون یونائٹڈ اینڈ اسٹرانگ نیشن، جو کہ ہمیں مضبوط اور متحد قوم بناتا ہے۔ جس طرح اس کے جو پیراگراف نمبر 1 اور 3 ہم اس کو ووکیبلری ورڈ اینڈ سینم ورڈ کو ڈسکس کیا، اس کے سینم ورڈ جو ہوتے ہیں، ساتھ ہی ٹرانسلیشن کیا آپ اچھے طریقے سے دیکھا کریں، وہ تبھی آپ کے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ اس کا جو پیراگراف نمبر کمپریہنشن پیراگراف نمبر جو اس کا 4 ہے یہ دیکھیں، کنگ رابرٹ بروس رولڈ اوور اسکاٹ لینڈ، جو کنگ رابرٹ بروس ہے اس نے جو اسکاٹ لینڈ تھا وہاں رولنگ اوور کی، وہاں پہ حکمرانی کی ہے، ہیڈ بین ڈیفیٹڈ مینی ٹائم بائی دا انگلش نے اسے کافی مرتبہ کیا ڈیفیٹ کیا، شکست دی، رین فار ہز لائف، وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگا، اینڈ ہیڈ ہمسیلف ان اے کیو، اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا، ایک کیو میں چھپا لیا۔ ہی ہیڈ لوسٹ آل ہوپ ٹو ون، کہتا ہے کہ جتنی بھی امیدیں تھیں جتنے کی اس نے کھو دی، ایز ہی lay there thinking of he should give up his struggle or not, he saw a spider trying to reach its cover in the ceiling of the cave، کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ اس کے غار کے اندر لیٹا ہوا یہ سوچ رہا تھا تو اس نے ایک کا ویب دیکھا کہ ایک جو تھا وہاں پہ یعنی کہ اسپائڈر وہ اپنے یعنی کہ ٹرائی کر رہا تھا اپنے سیلنگ تک پہنچنے کے لیے، اپنے کاوے میں پہنچنے کے لیے۔ ہی فیل ڈاؤن اگین اینڈ اگین، وہ بار بار گرتا، ڈڈ ناٹ گیو اپ اٹس اٹیمپٹ، لیکن اس نے اپنی جو ایک کوشش تھی اسے ترک نہ کیا، اسے نہ روکا۔ ایٹ لاسٹ آخر کار دا لٹل انسیکٹ، جو چھوٹا انسیکٹ تھا، ریچ اٹس ہوم، وہ اپنے ہوم میں پہنچ گیا، ان اٹس یعنی کہ 9th اٹیمپٹ تھی وہاں، تب وہ پہنچ گیا اپنے یعنی کہ وقت تک۔ دس گیو کریج ٹو دا کنگ بروس، اس چیز نے اس کو کریج کیا، اس کو حوصلہ دیا۔ ہی میڈ اپ ہز مائنڈ ٹو فائٹ اینڈ دس ٹائم ہی وون دا بیٹل، کہتا ہے اس نے اپنا ذہن جو ہے فائٹ کرنے کا، لڑنے کا بنا لیا، تو دس ٹائم کیا ہوا، اس نے یعنی کہ ون کر لیا، وہ جیت گیا۔ جس طرح اس کے جو ہم نے کویشچن آنسر کرنے ہیں یہ دیکھیں، بائی ہوم ہیڈ رابرٹ بروس بین ڈیفیٹڈ بائی مینی ٹائم، یعنی کہ کس چیز نے یعنی کہ کافی مرتبہ اس کو ڈیفیٹ کیا، یعنی کہ جو رابرٹ بروس کو کس نے کافی مرتبہ ڈیفیٹ کیا۔ کنگ رابرٹ بروس ہیڈ بین ڈیفیٹڈ بائی انگلش آرمی بائی مینی ٹائم، یعنی کہ انگلش آرمی کی طرف سے کافی مرتبہ اس کو ڈیفیٹ کیا گیا۔ ویئر ڈیڈ ہی ہڈ ہمسیلف، اس نے اپنے آپ کو کہاں چھپایا، ہڈ ہمسیلف ان اے کیو، اس نے اپنے آپ کو ایک کیو میں چھپایا۔ واٹ ڈیڈ ہی سی ان دا کیو، اس نے کیو میں کیا دیکھا، ہی سا اسپائڈر ٹرائنگ ٹو ریچ اٹس کا ویب ان دا سیلنگ آف دا کیو، یعنی کہ وہ کہتا ہے کون سی چیز جو نا اس نے غار میں کیا دیکھا، یعنی کہ ایک اسپائڈر تھا جو کہ اپنے کوبیب سیلنگ کی طرف جا رہا تھا اپنے کوبیب میں۔ آفٹر ہو مینی اٹیمپٹ ڈیڈ دا اسپائڈر سکسیڈ، کتنی کوشش کے بعد وہ وہاں پہ پہنچا، دا اسپائڈر سکسیڈیڈ آفٹر میکنگ 9 اٹیمپٹ، یعنی کہ 9ویں کوشش کرنے کے بعد وہ پہنچ گیا۔ وٹ لیسن ڈیڈ دا کنگ بروس لرن فرام دا اسپائڈر، اس نے جو کنگ رابرٹ بروس تھا اس نے اسپائڈر سے کون سا لیسن سیکھا، کنگ رابرٹ لرن دا لیسن ٹرائی اگین ٹل یو سکسیڈ، یعنی کہ اس نے یہ سیکھا کہ اس وقت تک کوشش کرتے رہیں جب تک آپ کامیاب نہ ہو جائیں۔
جس طرح اس کا جو کمپریہنشن نمبر 4 تھا یہ ہم نے ڈسکس کیا. اس کے لیسن نمبر 2 جو پیٹریوٹزم ہے اس کا پیراگراف نمبر جو 1 to 3 ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا. اس کے ساتھ جو اس کے جو ورب ایکسرسائز ایز 15 and 16 وہ آپ لوگوں نے کر لینی ہے ٹینس کے حوالے سے. جی اسٹوڈنٹ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.